پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ جہاز کا یہ سفر تقریباً 6 دن تک جاری رہا اور کسی حادثے کا شکار ہوئے بغیر ہم لوگ ایک بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف ویرانی اور آسیب زدہ خاموشی ماحول پر مسلط تھی۔ جہاز ایک عارضی ڈیک کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن یہاں کوئی چیز اتاری نہیں گئی۔ البتہ 4 گھنٹے کے بعد کچھ ٹرک ساحل پر پہنچے اور عارضی ڈیک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ٹرکوں پر شراب کے بیرل لدے ہوئے تھے جنہیں جہاز پر چڑھانا خلاصیوں ہی کا کام تھا۔ میں خود بھی اس کام میں مصروف رہا اور کافی دیر تک بار برداری کرتا رہا۔ شام ہوئی تو چائے تقسیم کی گئی۔ چائے کا ایک بڑا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے اوڈے میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ لے کر اسے میدے میں اتارتے ہوئے کہا، جہاز یہاں سے بھی رات ہی کو روانہ ہوگا۔ رات تک ہم لوگ حسب معمول اپنا کام انجام دیتے رہیں گے، لیکن جب جہاز کی سیڑھی ہٹا لی جائے تو اس وقت ہمیں سمندر میں اتر جانا ہوگا۔ تم یقیناً پانی میں اپنا کام انجام دے سکو گے۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے اوڈے کو دیکھا اور بولا، کیوں نہیں، میں بآسانی تیر سکتا ہوں۔ بات اس وقت تیرنے کی نہیں بلکہ جہاز کے ڈھانچے سے تھوڑی دور جا کر سمندر میں چھپ جانے کی ہے۔ مطمئن رہو، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بائیں سمت کی وہ جھاڑیاں دیکھ رہے ہو، وہ اس طرف جو جھاڑیوں کے جھنڈ ہیں، ہاں کیوں نہیں، ہماری منزل وہی ہوگی۔ جہاز کے روانہ ہونے تک ہم اس طرح اپنا کام انجام دیتے رہیں گے جیسے مصروف کارکن ہوں، لیکن وقت مقررہ پر ہم تینوں کو جہاز سے اتر کر سمندر میں روپوش ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ان جھاڑیوں میں پناہ لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ بے شمار سوالات میرے ذہن میں مچل اٹھے تھے، لیکن اس وقت کسی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اوڈے نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ایک نگاہ تمام حالات کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ویسے اوڈے کی یہ کوشش خاصی سنسنی خیز تھی۔ ٹھیک ہے، جہاز یہاں سے چل دے گا، ساری رات سفر کرتا رہے گا۔ ممکن ہے ساری رات لوگوں کو ہم تینوں کا خیال نہ آئے، لیکن صبح کی روشنی میں کسی نہ کسی کو ضرور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 3 آدمی جہاز سے غائب ہیں۔ اس گمشدگی کو وہ کیا حیثیت دیں گے؟ کیا ان کے پاس اس قسم کے ذرائع نہیں ہوں گے کہ وہ اس جزیرے کو ان 3 آدمیوں کے بارے میں اطلاع دے دیں؟ ممکن ہے کچھ اور وقت بھی گزر جائے، یعنی دن کا وقت بھی، اور کسی کو اندازہ نہ ہو سکے، لیکن بالآخر کسی نہ کسی کو یہ معلوم ضرور ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں سوال کس سے کیا جاتا؟ میں ان جھاڑیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ باقی وقت کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ بیرل جہاز پر چڑھائے جا چکے تھے، کوئی خاص تبدیلی معمولات میں نمودار نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب جہاز کی روانگی کے انتظامات ہونے لگے۔ ہم لوگوں کو اپنا اپنا کام خود ہی انجام دینا تھا۔ سیڑھیاں ہٹ چکی تھیں اور اب سمندر میں پہنچنا ہماری اپنی ذمہ داری تھی۔ کسی کو یہ اندازہ لگانے کی فرصت نہ تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کو پہلے ہی ذہن میں رکھا تھا اور ایک ایسی رسی اپنے لیے منتخب کر لی تھی جو مجھے سمندر تک پہنچا سکتی ہو۔ اس رسی کو میں نے انتہائی احتیاط سے جہاز کے ایک ایسے حصے سے باندھ دیا تھا جہاں دوسروں کی نگاہیں کم ہی پہنچ سکتی تھی۔ البتہ اس رسی کا پھندا میں نے اس طرح سے لگایا تھا کہ نیچے پہنچنے کے بعد اگر میں کوشش کروں تو وہ پھندا بآسانی نکل سکے۔ یہ ایک مخصوص انداز کی گرا تھی جسے ذرا سی ڈیل کے بعد جھٹکا دے کر کھولا جائے تو وہ کھل جاتی۔ البتہ اس سرے کو میں نے پھینکنے سے محفوظ رکھا تھا تاکہ جھٹکا دینے سے اس کے کھلنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جہاز کا آخری بمپو بجا اور اس کے بعد لنگر اٹھا دیے گئے۔ عرشے پر شور شرابے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ خلاصی جہاز کو ساحل سے ہٹا لے جانے کے لیے کاموں میں مصروف تھے۔ میرے سپرد بھی یہی ذمہ داری تھی اور میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس سمت بڑھتا جا رہا تھا جہاں سے مجھے نیچے اترنا تھا۔ جرکن اور ڈیک کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ انہوں نے نیچے اترنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں۔ یہ وسوسے بھی دل میں نمودار ہو رہے تھے کہ اگر وہ دونوں کسی طرح اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے تو میں تنہا اس جزیرے پر کیا کروں گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کے معاملات کیا ہیں۔ ساحل ویران تھا اور میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ اس رسی کے قریب پہنچ گیا۔ جہاز اب رینگنے لگا تھا۔ میں اس کے ذریعے نیچے لٹک گیا اور پھر جہاز کی فولادی دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگا۔ اس کا پہاڑ جیسا وجود میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ پنکھے چل رہے تھے، میرا بدن کمان بن گیا اور میں چاروں ہاتھ پیروں کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ نیچے بکھری ہوئی موجیں جہاز کے فولادی ڈھانچے سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ جہاز کے پنکھے پانی کو کاٹ رہے تھے اور وہ کسی مست ہاتھی کی طرح جومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔
بہت ہی خوفناک صورتحال تھی، لیکن بھر طور میں پانی کے اس دائرے میں اتر گیا جو جہاز کی کاٹ سے بنتا چلا جا رہا تھا۔ دائرے نے مجھے فوراً ہی اچھال دیا اور جہاز سے تھوڑے فاصلے پر پھینک دیا۔ اگر رسی ہاتھ میں نہ ہوتی تو شاید مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن آخری کوشش بھی کرنا ضروری تھی، جو میں نے نہیں کی بلکہ بپھری ہوئی موجوں نے کی۔ رسی کو خود بخود جھٹکا لگا اور وہ کھل کر نیچے آ پڑی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اسے مضبوطی سے پکڑے پکڑے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تقریباً 30 سیکنڈ تک میں پانی میں غوطہ لگائے رہا اور اس کے بعد میں نے ذرا سا سر ابھارا۔ جہاز نے ابھی بہت ہی کم فاصلہ طے کیا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس کے مخالف سمت تیرنا شروع کر دوں۔ یہی غنیمت تھا کہ سمندر کی جانب روشنیوں کا رخ نہیں رکھا گیا تھا۔ میں اپنی دانست میں مخصوص سمت کی جانب تیرتا رہا، جہاں پہنچ کر مجھے ساحل کی جانب بڑھنا تھا اور پھر اپنے آپ کو جھاڑیوں میں روپوش کر لینا تھا۔ آہستہ آہستہ میں رسی بھی سمیٹتا جا رہا تھا اور اس کا گچھا سا بنا کر ہاتھ میں بنتا جا رہا تھا۔ جہاز کے اطراف میں پانی کا جو دباؤ تھا اس سے نکلنے کے بعد مجھے اپنے کام میں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں پوری احتیاط سے کنارے کی طرف تیرتا رہا اور پھر ساحل کی نرم ریت پر پہنچ گیا۔ رسی کا گچھا میں نے احتیاطاً ساتھ رکھا تھا، بعض اوقات کوئی معمولی سی شے بھی کام آ جاتی ہے۔ ساحلی ریت شفاف اور چمکیلی تھی، یہاں رکنا ایک نئی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ بہت دور سے بھی اس چمکیلی ریت پر کسی سیاہ دبے کو دیکھا جا سکتا تھا، چنانچہ فوری طور پر مجھے اپنے آپ کو ان جھاڑیوں میں پوشیدہ کر لینا چاہیے تھا۔ شدید تھکن کے باوجود میں نے بھیگی ہوئی وزنی رسی کو کاندھے پر ڈال کر جھاڑیوں کی سمت دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لمبی لمبی گھاس میں داخل ہو گیا۔ میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان کے پھیلاؤ کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تاہم مجھے ان کے پھیلاؤ سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے اب اپنے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ حالت سنبھلی تو میں نے ان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ بوری ریت کے ٹیلے تحد نگاہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان جھاڑیوں کے یہ جھنڈ بڑے غیر فطری سے معلوم ہوتے تھے۔ یہ جھنڈ صرف اسی ایک سمت تھے، باقی دوسری طرف کی ریت بالکل صاف اور سپاٹ تھی۔ میں گھاس میں گھس تو آیا تھا، لیکن اب مجھے یہ خطرہ پیدا ہونے لگا تھا کہ یہاں حشرات الارض پوشیدہ نہ ہو۔ جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے اور یہ سوراخ قدرتی نہیں تھے، یقیناً ریت میں رہنے والے حشرات الارض نے کیے تھے۔ چنانچہ اس وقت ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر صرف گزرنے والے وقت کا انتظار کرنا تھا۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک اوڈے یا ہیگن کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دی تھی۔ اگر وہ جھاڑیوں میں ہوتے تو یقینی طور پر اتنی دیر انتظار نہ کرتے۔ جہاز کی روشنیاں اب بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کافی دور پہنچ چکا تھا۔ ساحل سے روانگی کے وقت اس کی رفتار بہت تیز رکھی گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، فضا پر تاریکیاں مسلط تھی، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں رات کی تاریکی سے مانوس ہو چکی تھی اور میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی تمام ذہنی قوتوں سے آہٹیں سنتا رہا، لیکن چاروں طرف ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دونوں نیچے اترنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یا اگر ہو بھی گئے ہیں تو سمندر کی لہروں کے ساتھ بہہ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب میری مایوسی انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ دفعتاً میں نے جھاڑیوں سے تھوڑے فاصلے پر 2 سائے دیکھے۔ دونوں اچانک ہی نمودار ہوئے اور پھر ان کا رخ انہی جھاڑیوں کی جانب ہو گیا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اب یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں تھی کہ وہ دونوں اوڈے اور میگن ہی تھے، لیکن انہیں اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ میں سوچنے لگا۔ جھاڑیوں سے نکلنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میں وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ دونوں آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر اوڈے کی آواز ابھری، ہے کیا تم یہاں موجود ہو؟ میں نے اسے فوراً ہی جواب دیا، ہاں مسٹر اوڈے، میں یہاں موجود ہوں، باہر نکل آؤ۔ اوڈے نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ وہ ڈیک جہاں سے بیرل چڑھائے گئے تھے اس جگہ سے بہت فاصلے پر تھا، لیکن ویسے بھی وہ سنسان نظر آ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اب وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ اس لیے اوڈے نے کوئی خطرہ نہ محسوس کر کے مجھے پکار لینے میں حرج نہیں سمجھا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں جھاڑیوں سے تھوڑے فاصلے پر ریت میں بیٹھ گئے تھے اور ان کی آواز میں تھکن کا سا انداز تھا۔ میں باہر نکل کر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ ہاں، ہماری تقدیر ہی تھی کہ ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل ہم نے جس راستے سے اترنے کا فیصلہ کیا تھا وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں تھی کہ ہم چلتے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے۔ تقریباً 40 منٹ کے سفر کے بعد ہمیں اس کا موقع مل سکا کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ سے سمندر میں اتر جائیں۔ میرے علاوہ مسٹر میگن کے ساتھ بھی یہی مشکل تھی۔ 40 منٹ کا سفر طے ہو چکا تھا، جو کم نہیں تھا۔
اور اس کے بعد ہی ہمیں اس کا موقع مل سکا کہ ہم سمندر میں اتریں، لیکن اس دوران ہم سمندر میں کافی دور جا چکے تھے۔ تم خود اندازہ کرو کہ جہاز نے 40 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کر لیا ہوگا، اور جس جگہ ہم لوگ سمندر میں اترے تھے وہاں طوفانی موجیں تھیں۔ ان موجوں کو چیر کر ساحل تک پہنچنا جتنا مشکل کام ہو سکتا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یوں سمجھو یہ صرف اتفاق ہے کہ ہم تم دوبارہ یکجا ہوئے، اوڈے نے کہا اور فرش پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میگن آہستہ سے بولا، مسٹر خان اس معاملے میں ہم سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری نسبت زیادہ ذہانت سے کام لیا ہو اور ایسی جگہ نیچے اترنے کے لیے منتخب کی ہو جہاں انہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اوڈے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خاموشی سے پڑا آسمان کو گورتا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کی کیفیت بحال ہو سکی تھی اور اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تب اس نے کہا، بہرحال اس قسم کے حادثات کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے اور مکمل فہم و فراست سے ان پر قابو پانے کے لیے خود کو تیار رکھنا ضروری ہے۔ میں نے یا میگ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں میگ کی معلومات اس سلسلے میں کیا تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس جگہ ہمیں کتنا وقت صرف کرنا ہوگا اور یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کیا انتظامات کرنا ہوں گے۔ اوڈے نے ہمیں اس سلسلے میں زیادہ تجسس کا شکار نہ ہونے دیا۔ وہ بولا، جن لوگوں نے بیرل جہاز پر چڑھائے تھے ان میں میرا ایک آدمی شامل تھا اور میں اسے اپنے یہاں پہنچ جانے کے سلسلے میں اطلاع دے چکا ہوں۔ یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں یقیناً تجسس ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ اوڈے نے مسکرا کر میری اور میگن کی شکل دیکھی، پھر بولا، میں کوئی کام احمقانہ انداز میں نہیں کرتا۔ آؤ اب ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادلوں کے ٹکڑے آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے ایک جانب بڑھتے جا رہے تھے اور ستارے نکل آئے تھے۔ ستاروں کی مدھم چھاؤں میں ہم تینوں آگے بڑھنے لگے۔ اوڈے یہاں بھی ہمارا رہنما تھا۔ اس کا رخ اس دیگ سے جو سمندر کے کنارے عارضی طور پر بنا دی گئی تھی جنوبی سمت میں تھا۔ غالباً اسے اس بارے میں کچھ ہدایات دے دی گئی ہوں گی۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں تاریکی میں ایک ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما عمارت نظر آئی۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اوڈے کا رخ اسی عمارت کی جانب ہے۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد اس نے سفر کی رفتار کچھ تیز کر دی تھی اور تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بولا، ممکن ہے ہمارے دوست وہاں پہنچ گئے ہوں اور ہمیں دیر ہو گئی ہو۔ جہاز سے اترنے کے بعد جو گڑبڑ ہوئی وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کھنڈر نما عمارت تک پہنچ گئے۔ عمارت کے بارے میں رات کی تاریکی میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کیسی تھی، لیکن اس کی بوسیدہ دیواریں اور ٹوٹے ہوئے در دیکھ کر یہ بات کم از کم صاف محسوس ہو جاتی تھی کہ وہ صرف ایک کھنڈر ہے اور اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ ہم عمارت کے سامنے والے حصے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اوڈے جھک جھک کر زمین پر کچھ تلاش کرنے لگا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابھی ہمیں زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہم نے کسی انجن کی آواز سنی۔ اوڈے کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شکر ہے ہم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ ویسے بھی اگر ہم نہ پہنچتے تو وہ ہمارا انتظار روشنی ہونے سے پہلے تک کرتے۔ مگر مسٹر اوڈے، ہمیں اس گاڑی میں کہاں تک کا سفر کرنا ہے؟ خاموش رہو میرے دوست، یہ سوالات ابھی تمہارے لیے اور خود میرے لیے بے مقصد ہیں، اوڈے نے جواب دیا۔ آخر کار ہمیں وہ گاڑی نظر آ گئی جس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا سا ٹرک تھا جو کسی نامعلوم جگہ سے نمودار ہوا تھا۔ ٹرک میں گندم کی بوریاں لدی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ایک آدمی نیچے اترا۔ اس نے اوڈے سے مصافحہ کیا، لیکن منہ سے اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اوڈے نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم تینوں ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے۔ بوریوں کے درمیانی حصے میں خاصی جگہ رکھی گئی تھی اور یہ جگہ ایسی تھی کہ صرف ایک آدمی اس میں سما سکے۔ بوریوں کو مخصوص انداز سے اس ٹرک میں چنا گیا تھا۔ بہرحال چند لمحات کے بعد ٹرک چل پڑا۔ اب وہ ہچکولے کھاتا ہوا کسی نامعلوم منزل کی جانب جا رہا تھا۔ تقریباً 20-25 منٹ یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد ٹرک ایک جگہ رک گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر ڈرائیور سے سوال کیا، ان بوریوں میں اسلحہ تو موجود نہیں ہے؟ نہیں جناب، آپ اپنے اطمینان کے لیے کسی بھی بوری کو یا سب بوریوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تمہارے کاغذات؟ سوال کیا گیا اور ٹرک ڈرائیور نے شاید کاغذات دکھا دیے۔ ٹھیک ہے جاؤ، جواب ملا اور ہم لوگ جو سانس روک کے سمبوسے کی سی کیفیت میں پڑے ہوئے تھے گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ ٹرک کا سفر پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے انجن بند کیا اور اتر کر پیچھے آ گیا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، اس نے کہا اور ہم پھنستے پھنساتے ان بوریوں کے درمیان سے نکل آئے۔ ٹرک ڈرائیور ہم تینوں کو ساتھ لیے ہوئے ایک طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہ کوئی عمارت تھی، لیکن یہ عمارت بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔
इमारत के अंदर पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कहा, हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं जनाब, खुदा हाफिज। ओडे खामोशी से इमारत के अंदर पहुंच गया था। इमारत में उसकी मुलाकात दो अफराद से हुई। ये दोनों भी अजीबोगरीब लिबास में मलबूस थे। झाड़ जंकाट से चेहरे वाले उन दोनों अफराद ने आगे बढ़कर ओडे को गले लगा लिया था। उनमें एक दरमियानी उम्र का बरतानवी फौजी लॉरेंस था और दूसरा एक और खूंखार सा आदमी फ्रैंक। लॉरेंस और फ्रैंक से मेरा और मैगन का तारुफ कराया गया और फिर ओडे ने कहा, यहाँ से हमारी तादाद 5 हो जाती है। मैं समझ गया कि ये दोनों अफराद वो हैं जो यहाँ पर ओडे के मफादात की निगरानी कर रहे थे। गौर करने पर अंदाजा हुआ कि उनमें से एक शख्स को मैंने उस वक्त भी देखा था जब शराब के बैरल ट्रकों पर लाद कर डीक पर लाए गए थे। ओडे उनसे गुफ्तगू करता रहा। वो यहाँ के हालात के बारे में सवालात कर रहा था। लॉरेंस ने जवाब दिया, अपनी दानिश में तो हमने तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन तकदीर के लिए गुंजाइश हमेशा छोड़ देनी चाहिए। क्या होगा इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ठीक कहते हो। वैसे क्या ख्याल है कब तक काम हो जाएगा? ज्यादा देर नहीं लगेगी। आगे के इंतजामात निहायत खुश असलूबी से अंजाम दे लिए गए हैं। हर 7वें दिन मोटर बोट यहाँ पहुँचती है और हमसे आपके बारे में सवाल किया जाता है। गुड। आखिरी बार मोटर बोट कब आई थी? 5वां दिन हो चुका है, गोया अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लॉरेंस ने जवाब दिया। पुरस्रार गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन समझना जरूरी भी नहीं था। अब तक ओडे के इंतजामात के तहत अमल करता रहा था। देखना यह था कि आगे के हालात क्या होते हैं। अलबत्ता उनकी आवाजें मेरे कानों में पहुंच रही थी। मोटर बोट में हमारे कितने आदमी होते हैं? जिस बोट की यहाँ ड्यूटी है उसमें सिर्फ एक आदमी हमारा है। क्या डैनी और विल्सन इस इलाके में नहीं आते? ओडे ने पूछा। आपको उन दोनों के बारे में नहीं मालूम? नहीं दोस्त, हमें अपने बारे में नहीं मालूम होता था। तुम दूसरों की बात कर रहे हो। विल्सन की शक्ल याद है आपको? क्यों नहीं, दुबला पतला मासूम सी शक्ल वाला। मैं उससे कहता था कि बिला वजह मर्द बन गया। लड़की होता तो कम से कम इतना भयानक जुर्म ना करता और कभी उसे गरेवाल्स ना आना पड़ता। वाह मिस्टर ओडे, वो दर हकीकत लड़की थी। लॉरेंस ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या? ओडे उछल पड़ा। हाँ मिस्टर ओडे। नशे में दूध चंद मुहाफिजों ने उससे बेहुदा मजाक किया और विल्सन बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उनका छुरा छीन कर 4 मुहाफिजों को कत्ल कर दिया। इसके बाद वो आताब का शिकार हो गया। तब इंकशाफ हुआ कि वो लड़की है। आपको डैनी और विल्सन की दोस्ती याद होगी। मिसाली दोस्त थे वो दोनों। ओडे अफसुर्दगी से बोला। मुहाफिज ये मालूम होने के बाद कि वो लड़की है कुछ और ही मंसूबे बनाने लगे और डैनी पर जुनून सवार हो गया। डैनी स्टेन गन छीन कर उस इमारत में जा घुसा जिसमें मुहाफिज विल्सन को ले गए थे। अंदर जो मुहाफिज मौजूद थे वो तो खैर अंदर ही डैनी का शिकार बन गए, लेकिन इसके बाद वो दरवाजे पर आ गया था। अंदर उसे स्टेन गन का फालतू एमुनिशन मिल गया था जिसे वो 24 घंटे तक बैरूनी मुहाफिजों को भूनता रहा। उसने 18 मुहाफिज हलाक किए थे। फिर जब वो खामोश हुआ तो मुहाफिज अंदर दाखिल हो गए। अंदर डैनी और विल्सन की लाशें ही मिल सकी थी। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इस दास्तान का अलमनाक पहलू ये है कि वो दोनों आपस में मियाँ बीवी थे और विल्सन ने डैनी को सजा मिलने के बाद इस भयानक जुर्म का इर्तिकाब किया था, सिर्फ इसलिए कि इस जुर्म की सजा में वो डैनी के पास पहुंच जाए। लॉरेंस और फ्रैंक इत्मीनान से ओडे से गुफ्तगू करते रहे और फिर लॉरेंस ने कहा, तुम मुतमईन रहो, अब तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे यकीन है कि आगे के मामलात भी ठीक होंगे। हमें इजाजत दो, हमारा राब्ता रहेगा तुमसे। तुम्हारी जरूरियात की सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी। ओके, मैं जानता हूँ, ओडे ने जवाब दिया। वो खुद उन दोनों को बाहर छोड़ने गया था। वापस आकर उसने कहा, तुम लोग अंदाजा लगा चुके हो कि सारे मामलात ठीक हैं और अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जो हमारे लिए तशवीश का बायस हो। चुनाचे आराम से सो जाओ, दिन रात आराम करो ताकि तुम्हारी तवानाई बहाल रहे। सवालात को जहन में जगह ना दो, नींद उम्दा आती है। हम दोनों ने कुछ न कहा और आराम करने लेट गए। ओडे के बारे में मेरा अंदाजा था कि बहुत पुरस्रार आदमी है और बहुत गहरा भी, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसके बारे में बेहतर यही था कि कान दबाकर खामोश रहा जाए। खुद उस वक्त तक कुछ करने की जरूरत नहीं थी जब तक हालात बेकाबू न हो जाएं। ये दूसरी रात की बात है। हम सो चुके थे लेकिन ओडे ने हमें जगा दिया। सॉरी फ्रेंड्स, ये रात सोने की रात नहीं है। लॉन्च आ चुकी है। बाहर लॉरेंस और फ्रैंक मौजूद हैं। हमारे बाहर निकलते ही उन्होंने साहिल की जानिब सफर शुरू कर दिया। रात की खामोश तारीकी में सफर करते हुए हम साहिल पर पहुंच गए। थोड़े ही फासले पर कदीम तर्ज की एक लॉन्च लहरों पर हिचकोले खा रही थी। लॉरेंस ने जेब से लाइटर निकाला और उसे 2 मरतबा जलाया। जवाब में लॉन्च पर भी वैसा ही शोला 2 बार नजर आया और लॉरेंस बोला, आओ काम हो चुका है। इसके बाद हमें पानी में दौड़ लगाना पड़ी थी। पानी गहरा हो गया तो हम तैरते हुए लॉन्च तक पहुंचे। एक आदमी यहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था।